پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے ارشاد فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا یہ بھی ایمان کا ایک بہت بڑا شعبہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایمان کے ابتدائی شعبے توحید کو بیان فرمایا، پھر آخری شعبہ اماطۃ الاذی عن الطریق کو بیان فرمایا، پھر درمیان میں جو 70 سے زائد کچھ اور شاخیں اور شعبے تھے ایمان کے، ان سب کو چھوڑ کر درمیان میں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حیا کو بیان فرمایا کہ یہ درمیانی شعبوں میں سے ایمان کا جو بڑا شعبہ ہے وہ حیا ہے، حیا ہے۔ تو گویا کہ ایمان کا ایک بہت بڑا حصہ یہ حیا ہے۔ اگر کسی آدمی میں حیا نہیں تو اس کا ایمان ناقص ہے، مکمل نہیں، بلکہ جس آدمی سے حیا چلی جائے وہ آدمی انسانوں کے صف سے نکل کر جانوروں کے صف میں داخل ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف ایک دوسرے روایت میں اشارہ فرماتے ہوئے یہ بتایا، فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ انسان انسانیت کی صف سے نکل کر گدھوں کے صف میں شامل ہو جائے گا، کہ جو گدھوں اور گدھیوں کا آپس میں تعلق ہے اور رواج ہے، طور اور طریقے ہیں، وہ انسان میں داخل ہو جائیں گے۔ تب ہوگا یہ کہ جب حیا انسان سے رخصت ہو جائے گی۔ تو گویا کہ ایمان کے بچاؤ اور اس کی تکمیل کا ایک بہت بڑا جو حصہ ہے اور ذریعہ ہے وہ حیا کی حفاظت ہے۔ شریعت نے حیا کی حفاظت کے لیے پہرے بٹھائے ہیں کہ یہ حیا انسان سے رخصت نہ ہو جائے، اور یہ حیا اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھی ہے۔ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام جب جنت میں تھے اس وقت تک شریعت کے احکامات بھی ان کو تمام نہیں دیے گئے تھے۔ ایک حکم دیا تھا کہ بھائی آپ نے اس درخت کے قریب نہیں جانا، کوئی تعلیم و تعلم کا سلسلہ بھی شروع نہیں ہوا تھا، کوئی ان کو بڑی شریعت کا بڑا حصہ نہیں دیا گیا تھا، لیکن جب ان سے وہ لغزش اور وہ اجتہادی غلطی ہو گئی تو جنتی لباس اترنا شروع ہو گیا۔ تو حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام دونوں نے اپنے جسم کو جنت کے درختوں کے پتوں سے ڈانپنا شروع کر دیا۔ ابھی یہ بات ان کو کس نے سمجھائی تھی کہ بدن کو ننگا نہیں ہونا چاہیے؟ اللہ نے تو یہ احکامات دیے نہیں تھے، تعلیم اور تعلم کوئی اور معاشرے کا رواج بھی نہیں تھا۔ تو حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کا بدن کو ننگا دیکھ کر فوراً جنت کے پتوں کو اپنے اوپر لپیٹنا شروع کر دینا، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ حیا، جسم کو ڈانپنا، یہ اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت میں داخل فرمایا ہے۔ دیکھو کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو فطرت انسانی پر پیدا فرماتے ہیں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی جو فطرت ہوتی ہے وہ صحیح فطرت سلیمہ اور صحیح انسانی فطرت ہوتی ہے۔ ابھی بچہ جس کو کوئی پتہ نہیں ہے، کسی اکیڈمی سے کسی بھی ادارے سے وہ پڑھا ہوا نہیں ہوتا، شریعت کے احکامات کا بھی اس کو پتہ نہیں ہوتا، اس کے اندر عقل بھی پوری نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی اس کے جسم کو ننگا کرو، اس کے ساتھ تم ایسی باتیں جو بے حیائی والی باتیں ہیں کرو، وہ بھی شرماتا ہے۔ اس کو یہ شرم کس نے سکھائی؟ یہ اسی بات نے کہ اللہ تعالیٰ نے حیا انسان کی فطرت میں رکھی ہے۔ تو یہ حیا، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک بہت بڑا شعبہ اور حصہ ہے۔ اس کے بغیر ایمان نامکمل ہے۔ ایمان کی تکمیل کا ذریعہ حیا کی حفاظت ہے۔
اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو ایمان کے 70 سے زائد شاخوں میں سے حیا کو چن کر الگ بیان فرما رہے ہیں، یہ اس طرف اشارہ ہے کہ حیا نہیں ہوگی تو پھر گناہوں کا سیلاب امڑ آئے گا، پھر گناہوں کا روک تھام ختم ہو جائے گا۔ یہ حیا ہی ایسے ایک برک ہے، حیا ہی ایک ایسا بند ہے، حیا ہی ایک ایسا پیرادار ہے جو اللہ نے انسانی کے دل پر بٹھا رکھا ہے۔ انسان جب بھی اللہ کی نافرمانی کی طرف قدم اٹھاتا ہے، جب بھی غلط کام کی طرف جاتا ہے، یہ حیا انسان کو روکتی ہے۔ حیا نام اس چیز کا ہے۔ حیا کسے کہا جاتا ہے؟ حیا کی تعریف کہ نامناسب کام کی وجہ سے طبیعت کے اندر جو انقباض پیدا ہوتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے حیا۔ حیا تو جب یہ حیا انسان کے دل میں ہوتی ہے تو انسان غلط کاموں سے رکتا ہے۔ جب حیا رخصت ہو جاتی ہے، جب انسان کا یہ برک ٹوٹ جاتا ہے، پھر انسان گناہوں کے اوپر چل دوڑتا ہے، اس کو روکنے والا کوئی چیز بھی نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں ہے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، بخاری شریف کی روایت ہے کہ بندے جب تجھ میں حیا نہ رہے، جب تو بے حیا ہو جائے، فافعل ما شئت، پھر جو چاہے کر گزر، پھر تجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ بھائی آج دیکھو مغرب کو، مغرب اقوام کو دیکھو، برہنہ ہو چکی ہے وہ قوم، حیا کے حدود کیسے کراس کر گئی ہے وہ قوم، لیکن اس پر فخر کر رہی ہے۔ کوئی ان کے طبیعت میں انقباض پیدا نہیں ہوتا، کوئی روک ٹوک اور کوئی ان کو اس سے شرم نہیں آتا۔ کیوں؟ حیا رخصت ہو گئی۔ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ بندے جب تجھ میں حیا نہ رہے، پھر جو چاہو کر گزرو، پھر کوئی روک ٹوک اور کوئی شرم تجھے نہیں آئے گی۔